دوسرا سالم الاعضاء ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں آپ ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہو، کان کٹا ہوا ہے، اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں پاتا. نہیں، سالم الاعضاء ہونا چاہیے. سالم الاعضاء بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، صحت مند بھی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے دوندا دیکھ لیا اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی مکھیں کھری ہوئی ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا. ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہے. صحت مند ہو، خوبصورت ہو. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کمال درجے کی حاصل نہیں کر سکتے جتنی دیر تک رب کے راستے میں وہ چیز نہ خیرات کرو جس کو تم خود پیار کرتے ہو. اپنی پیاری چیز رب کے راستے میں قربان کرو گے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ بازار سے گئے، آم خریدے، گھر لے کر آئے، چیک کیا کھٹے ہیں، چلو یار ختم پڑھ کے تقسیم کر دیں. بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ کے راستے میں چیز دو تو اپنی من پسند کی چیز دو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور ایام بھی مخصوص ہیں. کیا میں نے کہا؟ ایام بھی مخصوص ہیں. ذی الحج کی 10 عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی، وہ گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہے. ذی الحج کی 10 تاریخ ہو، نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرو، 11 کا کرو اور 12 کو. 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے چھری پھیر دی، آپ کی قربانی ہو گئی. گوشت چاہے ساری رات بناتے رہو. قربانی آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں. بہار شریعت میں رات کو قربانی کرنا مکروہ قرار دیا ہے، لیکن وہ کس وجہ سے؟ کہ اندھیرے میں کہیں چھری غلط جگہ نہ لگ جائے. لیکن اگر آپ اتنی روشنی کر لیتی ہو کہ اندھیرے والی بات ہی نہیں رہتی، اب رات کے وقت لائٹوں میں جلا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں، تو اگر آپ دن والا سما بنا لیتے ہو تو رات میں بھی قربانی جائز ہے. لیکن کون کون سی رات ہے؟ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، 2 راتیں اور 3 دن. ایک اور آپ کو بڑا میں ضروری ایک مسئلہ عرض کروں. بعض ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں. مثلا کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری طرف سے قربانی آپ پاکستان میں کر دینا. بعض کا وہاں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار یہاں پر جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت بھی یہاں تقسیم ہو جائے گا، تو ہمارے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بکرا اپنے گھر میں آپ رکھنا بعض جگہ پر پابندی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے باہر گلی میں بکرے بندھے ہوئے ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہونے دیتے. تو اگر کوئی بندہ، یہ مسئلہ بڑا توجہ سے سننے والا ہے، آپ کا کوئی عزیز سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری طرف سے قربانی کر دینا، یا حاجی حضرات ہی حج پہ گئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں محلے سے بھی کئی بندے حج کرنے گئے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی کئی بندے حج کرنے گئے ہوں گے. تو وہ وہاں سے فون کرتے
کہ جی ہماری قربانی آپ پاکستان میں کر دینا. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنا، جو حج کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حج افراد. یہ حج وہ کرتے ہیں جو مکہ معظمہ کے رہائشی ہیں، حدود حرم کے اندر رہنے والے. یہ حج کریں گے، ان پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے، ان پر عید کی قربانی واجب ہے. اور جو یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں یا حدود حرم سے باہر ہیں، یہ کرتے ہیں حج تمتع یا حج قران. ان دونوں قسم کے حاجیوں پر عید کی قربانی واجب نہیں، ان پر حج کی قربانی واجب ہے.